پیپلز کلچر ونگ راولپنڈی ڈویژن اور دی ماس میڈیا کے زیر اہتمام فخر ایشیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے منسوب ایوارڈ شو امان میڈیکل انسٹیٹیوٹ بے نظیر چوک میں منعقد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب تھے، جبکہ اس خوبصورت تقریب کی صدارت حلقہ این 46 کے امیدوار رہنما پیپلز پارٹی راجہ عمران اشرف نے کی۔ پیپلز کلچر ونگ راولپنڈی ڈویژن کے صدر رفعت علی کیسر اور دی ماس میڈیا لنک کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر عابد محمود مہر نے تقریب کا اہتمام کیا تھا، جس میں پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکنوں، قائدین، صحافیوں اور فنکاروں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد مہمانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما راجہ عمران اشرف صاحب تشریف لائے، اور اس کے بعد جناب سید مہدی شاہ صاحب گورنر گلگت بلتستان تشریف لائے۔ انہیں پرتپاک طریقے سے ویلکم کیا گیا۔ ان کی آمد کے بعد جناب سابقہ وفاقی وزیر ملک عظمت خان صاحب تشریف لائے۔ رفعت علی کیسر صاحب بڑے پرتپاک طریقے سے انہیں بغلگیر ہوئے۔ اس کے بعد جناب نرگس فیض ملک صاحبہ MPA وہ تشریف لائیں۔ مہمانوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ فخر ایشیا ایوارڈ شو کا دوسرا سیشن آج ہونے جا رہا ہے، اور تمام تر فنکاروں کو، سیاسی سماجی شخصیات کو میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ ایک بار اپنے لیے، میرے لیے، ہمارے جو معزز صاحبان موجود ہیں ان کے لیے دل کھول کے زوردار تالی۔ اس کے بعد دی ماس میڈیا کے چیف ایگزیکٹو رفعت علی کیسر صاحب نے پروگرام کا سپاسنامہ پیش کیا، اور اس طرح پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ آج ہم نے ایک دن کے وقفے میں ہم ان کے مشکور ہیں عارف اللہ مروت صاحب، جو ہماری پارٹی کے رہنما بھی ہیں اور ہمارے یہاں پہ سرپرست بھی ہیں، اس تقریب کی نگرانی بھی وہی فرما رہے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جناب عارف اللہ مروت صاحب۔ ستار خان صاحب جو کہ دن رات 24 گھنٹے میرے ساتھ رہے اس تقریب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ تو پیر سید مہدی شاہ صاحب ہمارے قائد ہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے ایوارڈ شو منعقد کیا جا رہا ہے، فخر ایشیا ایوارڈ۔ تو قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شانہ بشانہ ان کے گرینہ ساتھی بھی رہے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ تو یہ ایوارڈ انہی کے ہاتھ سے ان کو دیتے ہوئے ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے ان سے وہ ایوارڈ لینے کا۔ تو سارے چیئروں نے بھی کہا کہ وہ بھی ہیں، راجہ صاحب کا، تو راجہ صاحب نے ہمارے ہر پروگرام کی سرپرستی کی، اس حلقے سے وہ ہمارے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور ہر ہماری تقریب پہ وہ صدر نصر بھی رہے، چیف گیسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں شفقت سے نوازا۔ اور ہم راجہ عمران اشرف صاحب کو جب بھی کال کرتے ہیں تشریف لے کے آتے ہیں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا بھی کہ آپ ہماری بات پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ایوارڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ وفاقی وزیر مملکت پیپلز پارٹی KPK کے ملک عظمت خان کو خصوصی شیٹ دی گئی۔ ان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ جن کارکنان میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے ان میں ملک مدثر نواز صاحب، واصف یار جٹ صاحب، وسیم الرحمان بھٹی صاحب، ساجد نقوی صاحب، راجہ امجد محمود صاحب، ڈاکٹر محمد نذیر عوان صاحب، چودھری بدر منیر صاحب، شفاعت عوان صاحب، عارف اللہ خان مروت، ملک قیاس شاہ، شاہد عوان صاحب، حضرت خان صاحب، شہزاد گوندل صاحب، اعجاز حسین کھوکر صاحب، خان افتخار شہزادہ۔ اس کے علاوہ خواتین کارکنان میں بھی ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ خواتین کارکنان میں جن خواتین کو ایوارڈ دیے گئے
ان میں سلمہ برکات صاحبہ، سیدہ زینب گیلانی صاحبہ، سحر خان صاحبہ، رخسانہ گل کاکڑ صاحبہ، جمیلہ اختر صاحبہ، ڈاکٹر نگت ودود صاحبہ، ردا بطول صاحبہ، شاہینہ کوثر صاحبہ، اور اس کے علاوہ شوبز سے وابستہ فنکاروں میں بھی ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ ان میں شوبز سے تعلق رکھنے والی فنکارہ روبینہ قریشی کو ایوارڈ دیا گیا، فنکار گلوکار علی شوکت ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا، گلوکار رفیع اوان صاحب کو ایوارڈ دیا گیا، عمران رشدی فنکار و گلوکار انہیں بھی ایوارڈ دیا گیا، اداکار عمر گل کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا اور کریم خان کو بھی ایوارڈ دیا گیا۔ تقسیم ایوارڈ کے بعد قائدین پیپلز پارٹی اور کارکنان نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور ایوارڈ بھی جس شخصیت کے نام پر ہے جسے دنیا میں کہا جاتا ہے یونیورسٹی آف دا ڈیموکریسی سے ذوالفقار علی بھٹو، یہ اس کا ایوارڈ ہے۔ پوچھنا ہے شہید بھٹو یہ ایوارڈ ہے، یہ ایوارڈ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام کا، جس نے اللہ نے زبان آپ کو دی، اپنے حق کے لیے استعمال کرنا شہید نے سکھایا۔ ان کی سیاسی بصیرت ہوتی ہے، ڈونٹ مائنڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ بصیرت شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایوارڈ سیلفی ایوارڈ بن۔ ہم آج یہاں بیٹھ کے سوچیں کہ شہید کا یہ ایوارڈ رفعت علی کیسر نے یہ پروگرام اور ڈاکٹر صاحب کہ میرے قائد جیسا کچھ سیاستدان ہے بتا دیجیے مجھے کہ میرے شہید قائد جیسا کوئی نوجوان لیڈر، بھٹو صاحب بھی جوانی میں آئے تھے، بھٹو صاحب نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو 19 سال کی عمر میں خط لکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحال بنائے۔ میں بھی ایک کارکن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس طرح اظہر علی خان صاحب نے تقریر کی کہ سیاست گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، ہر ٹی وی میڈیا چینل اس کو بلاتا ہے، ہی بیئر دیز اٹ۔ جو ایم این اے صاحب تھے ادھر کے 10 سال وہ بندہ ہے، میں نے رہا ہے، تو سیاست ان لوگوں نے خراب کی ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا پرانا نظریہ وہ بڑی مشکل گزاری ہے، میں نے بھی بچپن سے جھنڈے بھی لگائے ہیں، اسٹیکر بھی لگائے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے تو مزہ آ رہا ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پرفارم کر سکوں، کیونکہ ایم این اے یا کوئی پارٹی کا عہدہ لینا اسی وقت آپ کو مزہ آتا ہے کہ جب آپ کچھ اسٹرگل بھی کر سکیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے ادھر مذہبی جماعتیں بھی ہیں، جماعت اسلامی ہے، تحریک لبیک ہے، ان کے بھی نمائندے اسلام آباد میں مختلف ان کے مذہبی خیالات ہیں۔ تو دس از اے ویری ویری سکسیسفل شو، اور میں رفعت علی کیسر صاحب کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ شروع کرتا ہوں نبی تجید کے ذاتی نام سے جو کائنات کے ذرے ذرے کے قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کی ذات اقدس اور ان کی آل پاک پر۔ انتہائی کامنے واجب احترام عزت مآب گورنر گلگت بلتستان جناب سید مہدی شاہ صاحب، راجہ نانشر صاحب، پریزیڈنٹ خان انتخاب سعودہ صاحب، اسٹیجنگ اسٹیج ہال میں بیٹھے خواتین حضرات، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سپاہی۔ بہت ہی موضوع پہ بولنا مشکل صحیح، لیکن پر ہم نہ بولے تو کون بولے گا۔ اس شخصیت کو بلانے لگا ہوں، آپ ہوں گے اور وہ ہوں گے، ہماری کاسٹ کا ایک نیا آرٹسٹ، نیا ہیرو بیٹھا کہ آپ انشاءاللہ میری اس ڈرامہ سیریل میں بہترین کردار ادا کریں گے۔ لکی بھی موجود ہے، آپ کی تالیاں پاکستان پیپل پارٹی کے پی کے سربراہ رہنما سابقہ وفاقی وزیر مملکت ملک عظمت صاحب
میرے دوست اور میرے بڑے بھائی گورنر گلگت بلتستان جناب سید مہدی شاہ صاحب، راجہ عمران اشرف صاحب، وہ بھی دل میں ہے یہاں پر ڈسٹرکٹ کابینہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ آج کا ایوارڈ شو جس پر جنرل سیکرٹری نے بہت خوبصورت انداز میں بات کی، اور تقریب میں ہمیشہ ایک ہی مقرر نکلتا ہے جو ان سب تقریروں کا ایک نچوڑ سا ہوتا ہے۔ تو جو بات میرے جنرل سیکرٹری صاحب نے کی وہ بہت ہی اچھے انداز میں کی، بہت اچھے دلائل سامنے رکھی کی۔ تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کیا تھے، کون تھے، کس نظریے کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے، اس پر انہوں نے بہت اچھے انداز میں روشنی ڈالی۔ اس لیے میں زیادہ ٹائم لیے بغیر 2 جملوں میں بات کروں گا۔ ویسے تو آپ بھٹوازم پر بات کریں گے تو میرے لیے تو دن رات ہو جائے اور پھر دن ہو جائے پھر بھی میں کر سکتا ہوں، لیکن جو مختصر بات ہے کہ یہ پاکستان کیسے اٹھے گا، معاشی طور پر یہ کیسے ترقی کرے گا، غربت کب ختم ہوگی، بے روزگاری کب ختم ہوگی، دہشت گردی بدامنی کب ختم ہوگی، اور اس ملک کو ناقابل تصویر کب سمجھا جائے گا۔ یہ سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہر شہری کے ذہن میں ہے، اچھی طرح چل رہے ہیں، خوش و خرم ہے، معاشی طور پر ٹھیک ہے، لیکن ہم پاکستان کیوں سمجھنے نہیں جا رہے؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، جب تک ہم بھٹوازم کا نظریہ اپنا کر ملک نہیں چلائیں گے تب تک ہمارے مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ آپ بتائیں نا، جب ذوالفقار علی بھٹو آئے اس ملک کے اندر کیا چل رہا تھا؟ سرداری نظام، جاگیردارانہ نظام، وڈیرا نظام، نوابی نظام، ملکوں کا نظام۔ ہم خود ملک ہیں، ہمارے 9 گاؤں تھے، 9 گاؤں میں سے 4 گاؤں ہم سے بھٹو صاحب نے چھین کر غریبوں کو دیے، کاشتکاروں کو دیا، اور ہم نے تالیاں بجائی، ان کا فیس کیا، یہ ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ آج بھی میرے گاؤں میں پتہ کریں، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھٹو کے وارث بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بناؤ، پھر دیکھو ان جیاروں کو حکومت دو جو اپنی ذات کی نہیں اس ملک کی سوچتے ہیں، اور جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، جن کے آبا و اجداد نے بھٹو صاحب کے ساتھ چل کر قربانی دی ہے، ان کو حکومت دو تاکہ پاکستان بن جائے۔ مجھے اندر اتنا حوصلہ آیا تھا کہ میں جتنا کام کر سکتا تھا اس سے 3 گنا زیادہ میں کام کرنے لگا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ میرے اپنی ساری الیکشن جیتے، جتنے پروونشل اسمبلی کے تھے، جتنے نیشنل اسمبلی کے تھے، میں نے جیت کر جو ہے واضح میجورٹی سے جیتے۔ میں نے 55 سال سیاست کی، تو کہتے آپ کو 55 سال کے عبود ہے نہیں، تو کہتے میرے بابا کی کنٹینیوٹی کو میں لے کے چل رہا ہوں، میں اس وقت کھیل رہا ہوں، تو بہت اچھا ممبر ہے، میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام۔ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری پہچان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا قبرستان ہمیں دیا ہے، شہید بھٹو میں میرے بھائی نے کہا تھا بات کرنی ہے، ہمیں ایٹمی طاقت دی اور کہا کہ کشمیر کے لیے 1000 سال تک جب لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے۔ انہوں نے جب قادیانی کو کافر قرار کیا اس وقت انہوں نے کہا کہ آج میں نے اپنی موت کے پروانے پہ دستک کیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جھکا نہیں، بکا نہیں، کوئی لیٹر نہیں لکھا، کوئی معافی نہیں مانگی، وہ میرے لیے، آپ کے لیے، عوام کے لیے، پاکستان کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ آپ بھی میرے حلقے کے بہت سارے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مجھے جانتے ہیں، میرے کردار سے واقف ہیں، میری ساری باتوں سے واقف ہیں۔ میرے سٹی کے جنرل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
میرے چیئرمین ستار خان ہیں اور یہ حاجی امجد گجر صاحب تشریف فرمایا، یہ سارے میرے اپنے لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے جتنی محنت کی ہے، جتنی مجھے ہمیشہ تانا ملتا ہے کہ راجہ صاحب آپ کے ورکر کام نہیں کر رہے. میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی کے ورکر نے میرے الیکشن میں جان لڑا دی ہے اور میں ان کا آسان ہوں. باقی معاملات دوسرے سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ بہتر کرے گا. اللہ آپ سب کو اچھا رکھے. میں خواتین سے صرف گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کی گھروں تک رسائی آسانی سے ہو جاتی ہے، آپ لوگ گھروں میں آسانی سے داخل ہو جاتی ہیں. ہم کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے، ہم باہر ہی مل سکتے ہیں، اس کی ڈرائنگ روم میں مل سکتے ہیں. آپ مہربانی کر کے لوگوں کے گھروں میں جائیں گا، آپ خواتین ان کو جا کے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دو. یہی ایک پارٹی ہے جو آپ کا بھی دھیان رکھے گی. بڑی سینئر لیڈر سلما پرکار صاحبہ میری بہن ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ لوگ اس طرح کی محنت کرو میری بہنوں، اس طرح کی محنت کرو. آپ کو بننا چاہیے. ہم اس وقت آپ کی بات آپ کی لڑائی لڑ سکتے ہیں جس وقت ہم یہ سوچ کے مجبور ہو جائے لیڈرشپ کہ یار اس کو تو بنانا چاہیے، اس نے بڑی محنت کی. سب سے گزارش ہے اپنے جتنے وسائل ہیں، جتنے معاملات ہیں، کوشش کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی. اگر پیپلز پارٹی سے وفا کرنی ہے، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے. آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ. انشاءاللہ آگے بھی ملاقاتیں رہیں گی اور میں سب کا شکر گزار ہوں. جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے میرے حلقے کے بھی ہیں. زید بھائی یہ چھوٹا بڑی محنت کرتا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک ہو کر بے فکر ہو جائیں. رب نے چاہا، اگر رب نے چاہا، سب سے پہلی بات ہے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باقی حلقوں کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہو رہی ہے، وہ محنت کر رہے ہیں. لیکن میں اپنے حلقے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سیٹ ضرور جیتے گی. آخر میں ایک شعر کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. راضی رہوں گا مولا جیسے تیرے لیے، بتعز و من تشاء بتذل و من تشاء. گورو صاحب بہت مشکل سے اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، اٹھ کر استقبال کیجیے گا جناب عزت مہار محترم سید مہدی شاہ صاحب گورو گلگت بلتستان. مجھے کہا گیا تھا 1 گھنٹے کا فنکشن ہے لیکن 3.5 گھنٹے ہو گئے. جب آپ بھٹو کا نام لے کے آتے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں. میں صرف ایک دو بات کروں گا بھٹو صاحب کے حوالے سے. بھٹو صاحب ہے تو وہاں صرف 2 کا ہوگا، ایک پی ایس ایف کا، میں اس وقت پی ایس ایف میں صدر تھا. یہ میں 74 کی بات کر رہا ہوں. ابھی اس پارٹی میں میرا 51 سال ہو گئے. تو ایک ہمارا معاذین اس نے مجھے کہا آپ کیا چاہیں؟ میں نے کہا جی کچھ نہیں چاہے. پیسے چاہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ اور پیسے نہیں چاہے، آپ کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا جی مجھے تعلیم چاہیے. لیکن عام جو ہمارا ہے گلگت بلتستان روڈ، تو مجھے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھو، انشاءاللہ گلگت بلتستان کا روڈ بنے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ذہنی طور پر تیار رہنا، شہر کے اچھائی بھی جنم لے گا اور شہر کی برائی بھی وہاں جنم لے گی. جب ٹرک روڈ بنا تو بھٹو صاحب کو بات 100% صحیح ہوا. وہاں ٹرک آیا تو چرس بھی آیا. ہاں جی اچھا وہاں ٹرک آئے تو اچھے چیز بھی آیا، اچھے تیل بھی آیا. مجھے کہا مجھے 100 روپے دے دو. میں نے کہا نہیں یار 100 روپے نہیں، تمہیں 10 روپے دوں گا. اب آپ اندازہ کریں میں نے اس بھٹو نے میرے اس کمزوری کو ایسے پکڑا تھا. میرے گھر میں جو فوٹوز لگے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں پاکستان کی کسی یا بڑے لیڈر یا ورکر کے پاس نہیں لگا ہوا. لاکھوں کا میں نے فوٹو لگایا ہوا. اس دن بلاول صاحب میرے پاس آتے تو میرے پاس ہے، میں نے ان کو دکھایا. کہتے اتنا فوٹو میں کہا یہ محبت 100 روپے نہیں دے گا تو میں فوٹو مرد آباد کا نعرہ لگا. پھر میں نے اس کو بلایا، فوٹو کا نام مرد آباد کا نعرہ لگاؤ، یہ 100 روپے لے لو. تو ایک بچے کے ذہن میں فوٹو سوار تھا اور اس کو وہ پتا تھا یہ تمام فوٹو دے گا. تو اس نے سوچا میرے والد کی کمزوری ہے آدمی ہے، اس لیے میں ان سے میں یہ بات میں نے زرداری صاحب کو کہا جی میرے بیٹے نے میرے سے تو کہا مجھے ملاؤ.
तो मैंने उनको मिलाया था। मिलाने के बाद ये हुआ कि बिलावल ने कहा आइंदा आप टिकट इसको देंगे, आप क्या करेंगे? जब जाते वक्त हाथ मिलाया तो मैंने सिर्फ एक बात किया, मैंने कहा जी गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नर है वो पीटीआई का है। बस ये कह के मैं निकल गया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे गवर्नर बनाया। तो मेरे कहने का मतलब है वर्कर मायूस कभी मत हो जाओ। अरे मैं समझू जी इस दफा मैंने तो इनको कहा कि आप हमें कुछ भी ना दे तब भी हम सब रुके हैं, कुछ दे दे तब भी हमको बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, बहुत तमाम दोस्त अहबाब यही तशरीफ रखे, खाना शुरू करवाओ। आरफुल्ला खान मरवत साहब चेयरमैन अमान मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेरे बेटे के उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं, मेरा बेटा भी यहीं इसी कॉलेज से पढ़ा है। तो आरफुल्ला साहब आप शुक्रिया अदा करेंगे अपने मेहमानों का। सबसे पहले तो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान साहब मेहदी शाह साहब और हमारे बहुत ही अजीज और NH46 के मोहसिन, बल्कि तकरीबन 47-48 सबके मोहसिन काजी इमरान अशरफ साहब और उसके साथ आए हुए मलिक अजमत साहब, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत और आए हुए तमाम मेहमानों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये इंस्टीट्यूट या मैं हमारे KP साइड पर मलिक अजमत साहब को पता है अक्सरियत खानीज़म है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फेल राजा इमरान साहब हमें कबूल है, पास अंजम वकील कबूल नहीं है। ये फेल हो तब भी हमें कबूल है, वो पास है तब भी कबूल नहीं है। और उससे बड़ी बात तो ये है कि भुट्टो साहब का और बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब मैडम का, उनका दौर तो उन्होंने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, लेकिन वो दौर आप समझें जो मैं समझता हूँ इस उम्र में, मैं समझता हूँ कि वो दौर जो आने वाली नस्लों के लिए है वो तो एक उनके लिए सिर्फ याददाश्त। बिलावल भुट्टो साहब का, मौलाना फजल रहमान के साथ उनके लोग हमारे बहुत हैं और ये जनूबी अदला हमारे KP के इलेक्ट्रोल में स्ट्रांग भी बहुत है। इनके अल्फाज ये हैं कि मैंने 36 साल की उम्र में बिलावल भुट्टो जैसा सब्र बर्दाश्त वाला बंदा नहीं देखा जो मुस्तकबिल का लीडर है। ये 26वीं तरमीम के सिलसिले में उन्होंने कहा कि मैंने 36 साल की उम्र में इतना बर्दाश्त, इतना सब्र किसी में नहीं देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के मुलाजिमीन समझे 50% इंक्रीज, 100% इंक्रीज इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, उसके बाद इनको रेगुलराइजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। हमारे पास मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। प्रोग्राम के अख्तिताम पर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मोहतरम सैयद मेहदी शाह साहब ने रिफत अली कैसर के ड्रामे रुखसती का इफ्तिताह किया, जो बहुत जल्द RAQ TV पर नशर होगा।